روزانہ ایسے اسلامی واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، اس کے کپڑے بہت سفید تھے اور بال نہایت سیاہ قسم کے۔ اس میں سفر کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی تھی اور ہم میں سے کوئی اس کو پہچانتا بھی نہیں تھا۔ وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں جانوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانوں سے ملا دیے اور اپنی دونوں ہتھیلیاں اپنے جانوں پر رکھیں اور سوال کیا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتلائیے کہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ گواہی دو کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اللہ کے، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور استطاعت و قدرت ہو تو خانہ کعبہ کا حج کرو۔ اس شخص نے کہا، آپ نے سچ سچ فرمایا۔ ہم لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ شخص سوال بھی کرتا ہے اور تصدیق بھی کرتا ہے، یعنی پوچھنا تو اس بات کی دلیل ہے کہ واقف نہیں، اور یہ کہنا کہ یہ سچ فرماتے ہیں اس پر دلالت کرتا ہے کہ سوال کرنے والا واقف خبر ہے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا، یہ بتائیے کہ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ ایمان لاؤ تم اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر اور روز قیامت پر، اور ایمان لاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ہر خیر و شر، نیکی و بدی پہلے سے مقدر کر دیا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر یہ سوال کیا کہ احسان کیا ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احسان اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اس طرح کی گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا خیال نہ ہو تو اس طرح کی گویا اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ اس نے پھر کہا، آپ نے سچ فرمایا۔ پھر اس نے سوال کیا کہ قیامت کی نشانیاں بیان فرمائیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ کنیز اپنے مالک کو جنے گی، یعنی کنیز جادوں کی کثرت ہوگی۔ جو لڑکا مالک اور کنیز سے پیدا ہوتا ہے وہ آزاد ہوتا ہے، اور وہ باپ کا ہم رتبہ اور اس کی ماں کنیز ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک علامت یہ ہے کہ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن مفلس ہوں گے اور بکریاں چراتے ہوں گے، وہ بلند عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ شخص وہاں سے چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو کہ یہ سوال پوچھنے والا شخص کون تھا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اللہ کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے، ساحل بن کر اس وجہ میں آئے تھے تاکہ تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھا دیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، حضور، مجھے کچھ خبر نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک نورانی تارا 70,000 برس کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ چمکتے دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا، میرے رب کی عزت کی قسم، میں ہی وہ نورانی تارا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مرج وصال میں جب بیمار ہوئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آسمان پر آپ کے استقبال کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے داروغہ مالک کو حکم دیا ہے کہ مالک،
میرے حبیب کی روح مبارک آسمانوں پر تشریف لا رہی ہے، اس اعجاز میں دوزخ کی آگ بجھا دو۔ اور حورین جنت کو حکم دیا کہ تم سب اپنی تزئین و آراستگی کرو، اور سب فرشتوں کو حکم دیا کہ تعظیم روح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب صف بصف کھڑے ہو جائیں، اور مجھے حکم دیا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کو بشارت دوں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی امتوں پر جنت حرام ہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اور کل قیامت کے روز اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اس قدر بخشش اور مغفرت کی بارش فرمائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، کبھی تمہیں آسمان سے مشقت کے ساتھ بڑی جلدی اور فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ مجھے فل الفور بڑی سرعت کے ساتھ فوراً زمین پر اترنا پڑا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کس کس موقع پر؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلی مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو میں اس وقت عرش الہی کے نیچے مقام سدرۃ المنتہا پر تھا۔ مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل میرے خلیل کے آگ میں پہنچنے سے پہلے فوراً میرے خلیل کے پاس پہنچو۔ چنانچہ میں بڑی شرعت کے ساتھ اس سے پہلے کہ وہ آگ میں پہنچتے میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ دوسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن مبارک پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزمائے جانے کے موقع پر انہیں ذبح کرنے کی خاطر چھری رکھی ہوئی تھی، تو مجھے حکم ہوا کہ چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچو اور چھری کو الٹا کر دو۔ چنانچہ میں چھری چلنے سے پہلے ہی زمین پر پہنچ گیا اور چھری کو چلنے نہ دیا۔ تیسری مرتبہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں گرایا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ میں یوسف علیہ السلام کو کنویں کی تہ تک پہنچنے سے پہلے ان تک پہنچوں، اور کنویں کی تہ پر گرنے سے پہلے ہی انہیں اپنے پروں پر اٹھا کر کنویں کی تہ میں موجود ایک پتھر پر بٹھا دوں۔ چوتھی مرتبہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کافروں نے آپ کے دندان مبارک کو شہید کیا تو مجھے حکم ہوا کہ جبرائیل فوراً زمین پر پہنچو اور میرے محبوب کے دندان مبارک کا خون زمین پر گرنے نہ دینا۔ زمین پر گرنے سے پہلے ہی وہ خون اپنے ہاتھوں پر لے لو، اور اے جبرائیل، اگر میرے محبوب کا خون زمین پر گر گیا تو قیامت تک زمین سے نہ کوئی سبزی اگے گی نہ کوئی درخت۔ چنانچہ میں بڑی شرعت کے ساتھ زمین پر پہنچا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خون مبارک کو ہاتھوں پر لے کر ہوا میں اڑا دیا۔ اللہ عالم، جزاکم اللہ خیرہ۔